سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ایپیسوڈ 27۔ خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام و نسب: علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مراہ بن کعب بن لعی بن غالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو الحسن اور ابو تراب کی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ پہلی ہاشمیہ تھیں کہ خاندان ہاشمیہ میں منسوب ہوئیں، اسلام لائیں اور ہجرت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور داماد بھی، یعنی آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے۔ آپ میانہ قد، مائل بپستی تھے، دوہرا بدن، سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے، باقی تمام جسم پر بال اور لمبی گھنی داڑھی اور جسم گندمی رنگ تھے۔ آپ کی خصوصیات: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے ابتدائی عمر سے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کو ہجرت کی تو آپ کو مکے میں اس لیے چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے۔ سوائے ایک جنگ تبوک کے تمام لڑائیوں میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک کو جاتے وقت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا عامل یعنی قائم مقام بنا گئے تھے۔ جنگ احد میں حضرت علی کے جسم مبارک پر 16 زخم آئے تھے۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تھا اور پہلے سے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پشت پر اٹھا لیا تھا۔ یہ دروازہ جب بعد میں لوگوں نے اٹھانا چاہا تو بہت سے آدمیوں کا زور لگے بغیر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آپ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا۔ جب کوئی شخص آپ کو اس نام سے پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک روز آپ گھر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر نکل کر مسجد میں آئے اور وہیں پڑھ کر سو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور حضرت علی کو اٹھایا تو ان کے جسم سے مٹی پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ ابو تراب اٹھو، یعنی مٹی کے باپ اٹھو۔ آپ کے فضائل: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تو حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ میں تم کو اس طرح چھوڑ جاتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا؟ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا اور جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیا ہے۔ اگلے روز صبح کو تمام صحابہ منتظر تھے کہ دیکھیں وہ کون سا خوش قسمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوا لیا اور جھنڈا سپرد کیا اور قلعہ فتح ہوا۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو طلب فرمایا اور کہا کہ الہی یہ میرے کنبے کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ پھر فرمایا کہ الہی جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے
تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن سے محبت کرنے کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کا نام بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا علی، ابو ذر، مقداد اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں میں بھائی چارہ کروایا تو حضرت علی روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ہر ایک میں مواقعات قائم کر دی لیکن میں رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم سب میں حضرت علی سے زیادہ سنت کا اب کوئی واقف نہیں رہا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ 2 شخص شقی ترین ہیں، ایک احمق جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو کونچیں کاٹیں، اور دوسرا وہ شخص جو تیرے سر پر تلوار مار کر تیری داڑھی کو جسم سے جدا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، دین کے معاملے میں میرا دشمن بھی مجھ سے استفتاء کرتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھ بھیجا ہے کہ خنسی مشکل کی میراث میں کیا کیا جائے گا۔ میں نے اسے لکھ بھیجا کہ اس کی پیشاب گاہ کی صورت سے میراث کا حکم جاری ہونا چاہیے، یعنی اگر پیشاب گاہ مردوں کی مانند ہو تو اس کا حکم مرد کا ہوگا، اور اگر عورتوں کی مانند ہو تو عورت کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرے میں تشریف لے گئے تو ابن کیوا اور قیس بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنائے جاؤ گے، اس معاملے میں آپ سے بڑھ کر اور کون ثقہ ہو سکتا ہے؟ ہم آپ سے ہی دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا یہ بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ اگر فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا تو میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا اور ان کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر دیتا، چاہے میرا ساتھ دینے والا ایک بھی نہ ہوتا۔ بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے طول کھینچا تو ایک روز مؤذن نے حاضر ہو کر آپ کو نماز کے واسطے بلوایا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو لے آؤ، وہ میری جگہ نماز پڑھائیں گے۔ لیکن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی سی عورتیں ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو لے جاؤ۔ پھر جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ہم نے اپنی جگہ غور کیا تو اس شخص کو اپنی دنیا کے لیے قبول کر لیا جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے واسطے انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ نماز اصل دین ہے اور آپ دین کے امیر اور دنیا کے قائم رکھنے والے تھے۔ بس ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستحق سمجھ کر ان سے بیعت کر لی، اور اسی لیے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اور کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا، اور نہ کوئی متنفس ابو بکر سے بیزار ہوا۔ لہٰذا میں نے بھی حضرت ابو بکر کا حق ادا کیا، ان کی اطاعت کی، ان کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی طرف سے لڑا۔ وہ جو کچھ مجھے دیتے تھے لے لیتا تھا، جہاں کہیں مجھے لڑنے کا حکم دیتے لڑتا تھا، اور ان کے حکم سے حد شرع لگاتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنا گئے۔ میں نے حضرت عمر کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا اور ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری پیش قدمی اسلام اور قرابت اور دوسری خصوصیات کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر میری خلافت کا حکم دے جائیں گے، لیکن وہ ڈرے کہ کہیں ایسے شخص کو انتخاب نہ کر جاؤں جس کا انجام اچھا نہ ہو، چنانچہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی خلافت سے محروم کر دیا۔ اگر حضرت عمر بخشش و عطا کے اصول پر چلتے تو اپنے بیٹے سے بڑھ کر کس کو مستحق سمجھتے؟ غرض انتخاب اب قریش کے ہاتھ میں آیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب لوگ انتخاب کے لیے جمع ہوئے تو میں نے خیال کیا کہ وہ مجھ سے تجاوز نہ کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے ہم سب سے عہد لیے تھے
کہ جو کوئی خلیفہ مقرر کیا جائے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب جو میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ غیر کی اطاعت کے لیے لیا گیا تھا، لہٰذا میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی اور ان کے ساتھ میں نے وہی سلوک کیا اور ان سے اسی طرح پیش آیا جس طرح حضرت عمر و ابو بکر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو میں نے خیال کیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا، اور وہ بھی گزر گئے جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا، تو میں بیعت لینے پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ اہل حرمین یعنی مکہ و مدینہ نے اور کوفہ اور بصرہ کے رہنے والوں نے مجھ سے بیعت کر لی۔ اب اس معاملہ خلافت میں ایک ایسا شخص میرا مد مقابل ہے جس کی نہ قرابت میری مانند ہے، نہ علم، نہ سبقت اسلام، حالانکہ میں مستحق خلافت ہوں۔ ایک شخص نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ نے ایک خطبے میں کہا تھا کہ الہی ہم کو ویسی ہی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کو فرمائی تھی، تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کون تھے؟ یہ سن کر حضرت علی نے آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمانے لگے، وہ میرے دوست ابو بکر و عمر ہیں، دونوں امام الہدا اور شیخ الاسلام تھے۔ قریش نے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں کی پیروی کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی انہوں نے نجات پائی، اور جو لوگ ان کے راستے پر پڑ گئے وہی اللہ کا گروہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ آپ کچھ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو جھٹلایا، آپ نے بد دعا کی، وہ ابھی مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔ ایک مرتبہ دو آدمی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا، ان دونوں نے اسے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا۔ جب وہ تیسرا آدمی کھانا کھا کر چلنے لگا تو اس نے 8 درم ان دونوں کو دے کر کہا کہ جو کچھ میں نے کھایا ہے اس کے عوض میں سمجھو۔ اس کے جانے کے بعد ان دونوں میں درہموں کی تقسیم کے متعلق جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے نے دوسرے سے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا اور تجھ کو 3 ملیں گے کیونکہ تیری روٹیاں 3 تھیں۔ 3 روٹیوں والے نے کہا کہ میں تو نصف سے کم ہرگز راضی نہ ہوں گا، یعنی 4 درہم لے کر چھوڑوں گا۔ اس جھگڑے نے یہاں تک تول کھینچا کہ وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں کا بیان سن کر 3 روٹیوں والے سے کہا کہ 3 روٹیاں کم تھیں، 3 درہم تجھ کو زیادہ مل رہے ہیں، بہتر ہے تو رضامند ہو جا۔ اس نے کہا کہ جب تک میری حق رسی نہ ہوگی میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تیرے حصے میں صرف 1 درہم آئے گا اور تیرے ساتھی کے حصے میں 7 درہم آئیں گے۔ یہ سن کر اس کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب قسم کا انصاف کر رہے ہیں، ذرا مجھے سمجھا دیجئے کہ میرے حصے میں 1 اور اس کے حصے میں 7 کس طرح آتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، سنو، کل 8 روٹیاں تھیں اور تم 3 آدمی تھے، چونکہ یہ مساوی طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے قرار دے کر کل 24 ٹکڑے سمجھو۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ، لہٰذا یہ فرض کرنا پڑے گا کہ تینوں نے برابر کھانا کھایا اور ہر ایک شخص نے 8 ٹکڑے کھائے۔ تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 1 اس تیسرے شخص نے کھایا ہے اور 8 تیرے حصے میں آئے، اور دوسرے ساتھی کی 5 روٹیوں میں سے 15 ٹکڑوں میں سے 7 اس تیسرے شخص نے کھائے اور 8 اس کے حق میں آئے تھے۔ چونکہ تیرا 1 ٹکڑا اور تیرے ساتھی کے 7 ٹکڑے کھا کر اس نے 8 درہم دیے ہیں، لہٰذا 1 درہم تیرا ہے اور 7 درہم تیرے ساتھی کے ہوئے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ہاں، اب میں راضی ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کے یہاں نالش کی کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے خواب میں میری ماں سے جمع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس خواب بیان کرنے والے کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت علی کے اقوال حکمیہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، لوگوں، اپنی زبان اور جسم سے خلا اور اپنے اعمال و قلوب سے جدائی پیدا کرو۔ قیامت میں آدمی کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ وہ کر جائے گا، اور انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی۔ قبول عمل میں اہتمام بلیغ کرو، کیونکہ کوئی عمل بغیر تقوی اور خلوص کے قابل قبول نہیں ہے۔ اے عالم قرآن، عامل قرآن بھی بن۔ عالم وہی ہے
جس نے پڑھ کر اس پر عمل کیا اور اپنے علم و عمل میں موافقت پیدا کی۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عالموں کے علم و عمل میں سخت اختلاف ہوگا۔ وہ لوگ حلقے باندھ کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحات کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص ان کے پاس آ بیٹھے گا تو اس کو الگ بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ یاد رکھو کہ اعمال حلقہ و مجلس سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ذات الہی سے۔ حسن خلق آدمی کا جوہر، عقل اس کی مددگار اور ادب انسان کی میراث ہے۔ وحشت غرور سے بھی بدترین چیز ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے مسئلہ تقدیر سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک اندھیرا راستہ ہے، نہ پوچھ۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بحر عمیق ہے، اس میں غوطہ مارنے کی کوشش نہ کر۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے، تجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیوں اس کی تفتیش کرتا ہے؟ اس نے پھر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے یا تیری فرمائش کے موافق؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق بنوایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس پھر جب وہ چاہے تجھے استعمال کرے، تجھے اس میں کیا چارہ ہے؟ ہر مصیبت کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی انتہا تک پہنچ کر رہتی ہے۔ عاقل کو چاہیے کہ مصیبت میں گرفتار ہو تو بھٹکتا نہ پھرے اور اس کے دفع کی تدبیریں نہ کرے، کیونکہ اور زحمت ہوتی ہے۔ مانگنے پر کسی کو کچھ دینا تو بخشش ہے، اور بغیر مانگے دینا سخاوت ہے۔ عبادت میں سستی کا پیدا ہونا، معیشت میں تنگی واقع ہونا، لذتوں میں کمی کا آ جانا گناہ کی سزا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آخری بار نصیحت کی کہ سب سے بڑی توانگری عقل اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے، سخت ترین وحشت غرور ہے، اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے۔ احمق کی صحبت سے پرہیز کرو، وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن نقصان پہنچاتا ہے۔ جھوٹے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ قریب ترین کو بعید اور بعید ترین کو قریب کر دیتا ہے۔ بخیل سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ وہ تم سے وہ چیز چھڑا دے گا جس کی تم کو سخت احتیاج ہے۔ تاجر کے پاس بھی نہ بیٹھو، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ 5 باتیں یاد رکھو۔ کسی شخص کو سوائے گناہ کے اور کسی چیز سے نہ ڈرنا چاہیے، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی آدمی سے امید رکھنی نہیں چاہیے۔ جو شخص کوئی چیز نہ جانتا ہو اس کے سیکھنے میں کبھی شرم نہ کرے۔ کسی عالم سے جب کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اسے بلا دریغ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ صبر اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر اور جسم میں ہے۔ جب صبر جاتا رہے تو سمجھو ایمان جاتا رہا، جب سر ہی جاتا رہا تو جسم کیسے بچ سکتا ہے؟ خفیہ اس شخص کو کہنا چاہیے جو لوگوں کو اللہ سے نا امید نہ کرے اور گناہوں کی رخصت نہ دے۔ فقیہ اس شخص کو کہنا چاہیے جو لوگوں کو اللہ سے نا امید نہ کرے اور گناہوں کی رخصت نہ دے اور اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ کر دے۔ قرآن مجید سے اعراض کر کر کسی اور طرف مائل نہ کر دے۔ انار کو اس پتلی سی جھلی کے ساتھ کھانا چاہیے جو دانوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ معدے میں جا کر غذا پکا دیتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ مومن ادنا غلام سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ خلافت علوی کے اہم واقعات۔ بیعت خلافت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایک ہفتے بعد 25 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں بیعت عام شروع ہوئی۔ شہادت عثمانی کے بعد مدینہ منورہ میں قاتلین عثمان کا ہی زور تھا۔ انہوں نے اول اہل مدینہ کو ڈرا دھمکا کر انتخاب خلیفہ کے کام پر آمادہ کیا۔ بلوائیوں میں زیادہ تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب مائل تھی۔ اہل مدینہ کی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کثرت آراء تھی۔ لوگ جب حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر اور بیعت کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو مجھ کو خلیفہ انتخاب کرتے ہو، لیکن تم لوگوں کے انتخاب کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ اصحاب بدر مجھ کو خلیفہ تسلیم نہ کریں۔ یہ سن کر لوگ اصحاب بدر کی طرف گئے اور جہاں تک ممکن ہوا
ان کو جمع کر کے حضرت علی کی خدمت میں لائے۔ سب سے پہلے مالک اشتر نے بیعت کی، اس کے بعد اور لوگوں نے ہاتھ بڑھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی نیت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ مالک اشتر طلحہ کی جانب اور حکیم بن جبلہ زبیر کی جانب روانہ ہوئے اور دونوں حضرات کو زبردستی پکڑ کر حضرت علی کے سامنے لائے۔ حضرت علی نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ آپ میں سے جو شخص خلافت کا خواہش مند ہو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں سے کہا گیا کہ اگر تم خود خلیفہ بننا چاہتے ہو تو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ دونوں کچھ سوچنے لگے تو مالک اشتر نے تلوار کھینچ کر حضرت طلحہ سے کہا کہ ابھی آپ کا قصہ پاک کر دیا جائے گا۔ حضرت طلحہ نے یہ حالت دیکھ کر حضرت علی سے کہا کہ میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حکم دیں اور حدود شرعی جاری کریں، یعنی قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیں۔ حضرت علی نے ان باتوں کا اقرار کر لیا۔ حضرت طلحہ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا جو کٹا ہوا تھا۔ جنگ احد میں ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت طلحہ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا بیعت کے لیے بڑھتے ہوئے دیکھ کر بدفعلی سمجھی۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور انہوں نے بھی حضرت طلحہ والی شرطیں پیش کر کے بیعت کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ جب سب لوگ بیعت کر لیں گے اس کے بعد میں بھی بیعت کر لوں گا، اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ میری طرف سے کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو۔ ان کو حضرت علی نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرح بیعت میں تعامل کیا۔ ان سے لوگوں نے ضامن طلب کیا۔ مالک اشتر نے تلوار نکال کر کہا کہ ان کو قتل کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی نے مالک اشتر کو روکا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضامن میں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے ارادے سے مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کا حال حضرت علی کو معلوم ہوا اور لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے خلاف ارادہ لے کر روانہ ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے فوراً ان کی گرفتاری کے لیے لوگوں کو روانہ کرنا چاہا۔ اتنے میں حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، آئیں اور انہوں نے حضرت علی کو یقین دلایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کریں گے، وہ صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ تب حضرت علی کو اطمینان ہوا۔ ان کے علاوہ محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، ابو سعید خدری، نعمان بن بشیر، زید بن ثابت، حضرت مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن سلام وغیرہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی بیعت نہیں کی۔ بہت سے اشخاص بالخصوص بنو امیہ بیعت میں شامل نہ ہونے کے لیے مدینہ سے شام کی طرف فوراً روانہ ہو گئے۔ بعض حضرات اسی غرض سے مکے کی جانب چل دیے جو صحابہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور پھر بھی انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ان کو حضرت علی نے طلب کر کے وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ ابھی مسلمانوں میں خون ریزی کے اسباب موجود ہیں اور فتنے کا بکلی انسداد نہیں ہوا، اس لیے ہم ابھی رکے ہوئے ہیں اور بالکل غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے مروان بن حکم کو طلب کیا مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت نائلہ یعنی زوجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاتلوں کا نام دریافت کیا تو انہوں نے 2 شخصوں کا صرف حلیہ بتایا اور نام نہ بتا سکیں۔ محمد بن ابی بکر کی نسبت سے ان سے پوچھا کہ یہ بھی قاتلوں میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے قتل ہونے سے پہلے یہ دروازے سے باہر واپس جا چکی تھی۔ بنو امیہ کے بعض افراد زوجہ عثمان حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور خون آلود کرتا لے کر ملک شام کی طرف حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے پاس گئے۔ خلافت کا دوسرا دن۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں اگلے دن حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم نے تو بیعت اسی شرط پر کی ہے کہ آپ قاتلین عثمان سے قصاص لیں، اگر آپ نے قصاص لینے میں تعامل فرمایا تو ہماری بیعت فسخ سمجھی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں قاتلین عثمان سے ضرور قصاص لوں گا اور حضرت عثمان کے معاملے میں پورا انصاف کروں گا، لیکن ابھی تک بلوائیوں کا زور ہے اور امارت خلافت پورے طور پر مستحکم نہیں ہوا ہے۔ میں اطمینان و سہولت حاصل کرنے پر اسی طرف توجہ کروں گا۔ فی الحال اس معاملے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔
یہ دونوں صاحب حضرت علی کی گفتگو سن کر اور اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے، لیکن لوگوں میں اس کے متعلق سرگوشیاں اور چمگویاں شروع ہو گئیں۔ قاتلین عثمان اور بلوائیوں کو تو یہ فکر ہوئی کہ اگر قصاص لیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، اور ان لوگوں کو جو حضرت عثمان کو مظلوم سمجھتے تھے اور بلوائیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، ان کو اس بات کا یقین ہوا کہ یہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو ظالمانہ طور پر شہید کیا ہے، اپنے کیفر کردار کو نہ پہنچیں گے اور مزے سے فاتحانہ گلچھرے اڑاتے پھریں گے۔ اس قسم کے خیالات کا لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا حضرت علی کی خلافت کے لیے مضر تھا، مگر ان کے پاس اس کے لیے کوئی چارہ بھی نہ تھا، اور وہ حالات موجودہ میں جبکہ پہلے سے ہی نظام حکومت درہم ہو کر دارالخلافہ کی ہوا بگڑ چکی تھی، کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ بلوائیوں کی سرتابی۔ بیعت خلافت کے تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کوفہ، بصرہ اور مصر وغیرہ ممالک اور دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے تمام اعراب واپس چلے جائیں۔ اس حکم کو سن کر عبداللہ بن سبا اور اس کی جماعت کے لوگوں نے واپس جانے اور مدینہ کو خالی کرنے سے انکار کر دیا، اور اکثر بلوائیوں نے ان کا اس انکار میں ساتھ دیا۔ حضرت علی کی خلافت کی یہ حقیقتاً سب سے پہلی بدفعلی تھی کہ ان کے حکم کو انہی لوگوں نے ماننے سے انکار کیا جو بظاہر اپنے آپ کو ان کا بہت بڑا شیدائی ظاہر کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو بصرہ اور کوفہ کی طرف بھیج دیجئے، وہاں کے لوگوں کو چونکہ ہم سے ایک گنا عقیدت ہے، لہٰذا ہم وہاں جا کر لوگوں کے منتشر خیالات کو یکسو کر دیں گے۔ حضرت علی کو شبہ ہوا اور انہوں نے ان دونوں صاحبوں کی مدینہ سے باہر جانے کی ممانعت کر دی۔ مغیرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفید مشورہ۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کے تیسرے چوتھے ہی دن حضرت عثمان کے زمانے کے تمام عاملوں اور والیوں کی معزولی کا فرمان لکھوایا اور ان والیوں اور عاملوں کی جگہ دوسرے لوگوں کا تقرر فرمایا۔ یہ سن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے مدبر، دور اندیش اور حضرت علی کے قریبی رشتہ دار تھے، حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے طلحہ اور زبیر اور دوسرے قریش کو جو مدینہ سے باہر جانے کی ممانعت کر دی ہے اور ان کو روک لیا ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمام قریش آپ کی خلافت کو اپنے لیے باعث تکلیف سمجھیں گے اور ان کو آپ کے ساتھ ہمدردی کبھی نہ رہے گی باقی نہ رہے گی۔ دوسرے، آپ نے عہد عثمانی کے اور عاملوں کو معزول کرنے میں عجلت سے کام لیا ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ اب بھی اپنے روانہ کیے ہوئے عاملوں کو واپس بلوا لیں اور انہی عاملوں کو اپنے اپنے علاقوں میں معمور رہنے دیں اور ان سے صرف بیعت و اطاعت کا مطالبہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کو سن کر اس کے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن جب حضرت مغیرہ کے برادر عمزاد اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کی خدمت میں موجود تھے، آئے اور عندت التذکرہ انہوں نے اپنی پہلی رائے کے خلاف حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو عمال عثمان کو معزول کرنے میں بہت عجلت سے کام لینا چاہیے۔ جب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ مغیرہ نے کل آپ کو نصیحت کی تھی اور آج دھوکہ دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مناسب تو یہ تھا کہ شہادت عثمان کے وقت آپ مکے سے چلے جاتے، لیکن اب مناسب یہی ہے کہ عمال عثمان کو بحال رکھو یہاں تک کہ آپ کی خلافت کو استقلال و استحکام حاصل ہو جائے، اور اگر آپ نے عمال عثمان کے تبدیل کرنے اور معزول کرنے میں جلدی کی تو بنو امیہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے کہ ہم قاتلین عثمان سے قصاص طلب کرتے ہیں، جیسا کہ اہل مدینہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ ان سے شریک ہو جائیں گے اور آپ کی خلافت کا شیرازہ درہم برہم ہو کر کمزور ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ میں معاویہ کو صرف تلوار کے ذریعے سیدھا کروں گا، کوئی رعایت نہیں رکھوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایک بہادر شخص ضرور ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعہ، اگر آپ میرے کہنے پر عمل کریں تو میں آپ کو ایسی تدبیر بتاؤں کہ بنو امیہ سوچتے ہی رہ جائیں گے اور ان سے کچھ نہ بن پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ میں نہ تو تمہاری سی خصلتیں ہیں نہ معاویہ کی سی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ تم اپنا مال و اسباب لے کر ینبو چلے جاؤ اور وہاں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ،
عرب لوگ خوب سرگرداں و پریشان ہوں گے، لیکن آپ کے سوا کسی کو لائق امارت نہ پائیں گے، اور اگر تم ان لوگوں یعنی قاتلین عثمان کے ساتھ اٹھو گے تو لوگ تم پر خون عثمان کا الزام لگائیں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ تمہاری بات پر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ تم کو میری بات پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، بے شک میرے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ کے احکام کی تعمیل کروں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم بجائے معاویہ کے شام کا والی بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ معاویہ حضرت عثمان کا ایک جدی بھائی ہے اور مجھ کو آپ کے ساتھ تعلق و قرابت ہے، وہ مجھ کو شام کے ملک میں داخل ہوتے ہی قتل کر ڈالے گا یا قید کر دے گا۔ مناسب یہی ہے کہ معاویہ سے خط و کتابت کی جائے اور کسی طرح بیعت لے لی جائے۔ حضرت علی نے اس بات کو ماننے سے انکار فرما دیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا اور حضرت عباس کے مشورے کو بھی رد کر دیا، تو وہ ناراض ہو کر مدینہ منورہ سے مکے کی طرف چلے گئے۔ نئے امال کا ازل و نسب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر عثمان بن حنیف کو، کوفہ پر عمارہ بن شہاب کو، یمن پر عبداللہ بن عباس کو، مصر پر قیس بن سعد کو، شام پر سہل بن حنیف کو عامل و والی مقرر کر کے روانہ کر دیا تھا۔ عثمان بن حنیف جب بصرہ پہنچے تو بعض لوگوں نے ان کو عامل و حاکم تسلیم کر کے ان کی اطاعت قبول کر لی، مگر بعض نے کہا کہ ہم فی الوقت سکوت اختیار کرتے ہیں، آئندہ جو طرز عمل اہل مدینہ کا ہوگا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ کوفہ کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کیے گئے تھے۔ وہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ طلحہ بن قویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ طلحہ نے عمارہ سے کہا کہ مناسب یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، اہل کوفہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دوسرے عامل سے تبدیل کرنا نہیں چاہتے، اور اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے تو میں تمہاری گردن بھی اڑائے دیتا ہوں۔ یہ سن کر عمارہ خاموشی کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس چلے آئے۔ عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمن میں داخل ہونے سے پیشتر وہاں کے سابق عامل یعلا بن منبہ مکے کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطمینان یمن کی حکومت سنبھالی۔ قیس بن سعد مصر میں پہنچے تو وہاں کے بعض شخصوں نے ان کی اطاعت قبول کی، بعض نے سکوت اختیار کیا۔ بعض نے یہ کہا کہ جب تک ہمارے بھائی مدینہ سے مصر میں واپس نہ آ جائیں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ سہیل بن حنیف جو امیر شام ہو کر جا رہے تھے، تبوک پہنچ کر چند سواروں سے ملاقات ہوئی۔ ان سواروں نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ سہیل نے جواب دیا کہ میں امیر شام مقرر ہو کر جا رہا ہوں۔ ان سواروں نے کہا کہ تم کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور نے امیر مقرر کر کے روانہ کیا ہے، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ فوراً واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر سہیل مدینہ کی طرف واپس چلے آئے۔ یہ جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ہی بعض دوسرے واپس شدہ عمال بھی مدینہ میں پہنچے۔ جریر بن عبداللہ الجبلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ہمدان کے عامل تھے۔ حضرت علی نے ان کو لکھا کہ اپنے صوبے سے بیعت لے کر ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ بھی اس حکم کی تعمیل میں مدینہ چلے آئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت حق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معتبہ اسلمی کے ہاتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط روانہ کیا، جس کے جواب میں ابو موسیٰ نے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اکثر نے یہ بیعت برضا و رغبت کی ہے اور بعض نے باکراہ۔ اس خط کے آ جانے سے گونا اطمینان کوفے کی طرف سے حاصل ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ کے نام کوفے کی جانب خط روانہ کیا گیا۔ اسی وقت دوسرا خط جریر بن عبداللہ اور سبز جہیمی کے ہاتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دمشق کی جانب بھیجا گیا۔ وہاں سے 3 مہینے تک کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مہینے تک قاصد کو ٹہرائے رکھا، پھر ایک خط سرم بہر اپنے قاصد قبیصہ عبسی کو دے کر جریر بن عبداللہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ اس خط کے لفافے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ صاف لکھا ہوا تھا، یعنی من معاویہ الی علی۔ یہ خط لے کر دونوں قاصد ماہ ربیع الاول سن 36 ہجری کے آخر ایام میں مدینے پہنچے۔ قاصد نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر خط پیش کیا۔ حضرت علی نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر سے کوئی خط نہ نکلا۔ آپ نے غصے کے ساتھ قاصد کی طرف دیکھا۔ قاصد نے کہا کہ میں قاصد ہوں، مجھ کو جان کی امان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں تجھ کو امان ہے۔ اس نے کہا کہ ملک شام میں کوئی آپ کی بیعت نہ کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے
کہ 60,000 شیوخ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلودہ قمیص پر رو رہے تھے۔ وہ قمیص لوگوں کو مشتعل کرنے کی غرض سے جامع دمشق کے ممبر پر رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ مجھ سے خون عثمان کا بدلہ طلب کرتے ہیں، حالانکہ میں خون عثمان سے بری ہوں، اللہ قاتلین عثمان سے سمجھے۔ یہ کہہ کر قاصد کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس کر دیا۔ سبائیوں کی گمراہی۔ بلوائیوں اور سبائیوں نے اس قاصد کو گالیاں دے کر مارنا چاہا، لیکن اہل مدینہ کے بعض اشخاص نے اس کو آزار پہنچنے سے بچایا اور وہ مدینہ سے روانہ ہو کر دمشق پہنچا۔ جریر بن عبداللہ کی نسبت بھی بلوائیوں کے سرداروں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساز باز کرنے کا الزام لگایا، کیونکہ وہ دیر تک شام میں رہے تھے اور فوراً واپس نہ آ سکے تھے۔ جریر اس الزام کو سن کر کوبیدہ خاطر ہوئے اور مدینہ فرقیسہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر لگی تو انہوں نے فرقیسہ میں اپنے قاصد بھیج کر باصرار جریر کو اپنے پاس بلوا لیا۔ شام کے ملک پر حملے کی تیاری۔ مدینہ والوں کو جب امیر معاویہ اور حضرت علی کے قاصدوں کے آنے جانے اور تعلقات کے منقطع ہونے کا حال معلوم ہوا تو اب ان کو فکر ہوئی کہ دیکھیں آپس میں کہیں اور عظیم الشان کشت و خون نہ ہو جائے۔ چنانچہ اہل مدینہ زیاد بن حنظلہ قصی کو حضرت علی کی مجلس میں بھیجا کہ ان کا ارادہ جنگ کے متعلق معلوم کر کے ہم کو مطلع کریں۔ حضرت علی نے زیاد سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ کس کام کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ ملک شام پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ زیاد نے عرض کیا کہ نرمی اور مہربانی سے کام لینا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، باغیوں کی سزا وہی ناگزیر ہے۔ اہل مدینہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی ضرور ملک شام پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو حضرت طلحہ اور زبیر دونوں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم عمرہ کرنے مکہ مکرمہ کو جا رہے ہیں، ہم کو مدینہ سے جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت علی نے ان دونوں حضرات کا مدینہ میں زیادہ دیر روکنا اور نظر بند رکھنا مناسب نہ سمجھ کر اجازت دے دی اور مدینے میں اعلان کرا دیا کہ ملک شام پر فوج کشی کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں اور اپنا اپنا سامان درست کر لیں۔ پھر ایک خط عثمان بن حریف کے پاس بصرہ کی جانب، ایک ابو موسیٰ کے پاس کوفے کی جانب اور قیس بن سعد کے پاس مصر کی جانب روانہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی طاقت اور اثر کو کام میں لا کر لشکر فراہم کرو اور جس وقت ہم طلب کریں فوراً ہمارے پاس بھیج دو۔ مسلمانوں کے خلاف فوج کشی۔ جب اکثر اہل مدینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے موافق تیار ہو گئی تو آپ نے قشم بن عباس کو اپنی جگہ مدینے کا حاکم و عامل تجویز کر کے اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا جھنڈا عطا کیا۔ میمنہ کا افسر عبداللہ بن عباس کو مقرر فرمایا، میسرہ پر عمرو بن ابی سلمہ کو مامور کیا اور ابو لیلہ بن جراح برادر ابو عبیدہ بن جراح کو مقدمۃ الجیش کی سرداری سپرد فرمائی اور اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا کہ بلوائیوں میں سے جن کی اکثر تعداد ابھی تک مدینہ میں موجود تھی کسی کو فوج کے کسی حصے کا سردار نہیں بنایا۔ ابھی حضرت علی فوج کے حصوں کی سرداریاں ہی تقسیم فرما رہے تھے، لیکن فوج ابھی مرتب ہو کر مدینہ سے روانہ نہیں ہوئی تھی کہ مکے کی جانب سے خبر پہنچی کہ وہاں آپ کی مخالفت میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خبر سن کر آپ نے سرے دست ملک شام کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مکے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کی تیاریاں۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد ادائے حج مدینہ کو واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں مقام صرف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حال سن کر مکے کو واپس لوٹ گئیں۔ اس خبر کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی خبر معلوم ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے مدینہ میں بیعت کر لی ہے۔ جب آپ مکے میں واپس تشریف لے آئیں تو آپ کی اس طرح واپسی کا حال سن کر لوگ آپ کی سواری کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے اس مجمع کے روبرو فرمایا کہ واللہ عثمان مظلوم مارے گئے، میں ان کے خون کا بدلہ لوں گی۔ افسوس ہے کہ اطراف و جوانب کے شہروں اور جنگلوں سے آئے ہوئے لوگوں اور مدینہ کے غلاموں نے مل کر بلوا کیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت اس لیے کی کہ اس نے 9 عمروں کو عامل مقرر کیا تھا، حالانکہ اس کے پیش رووں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور یہ بلوائی جب اپنے دعوے پر دلیل نہ لا سکے تو عثمان کی عداوت پر کمر بستہ اور بدعہدی پر آمدہ ہو گئی۔ جس خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا اس کو بہایا، اور جس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا دار ہجرت بنایا تھا
وہاں خون ریزی کی، اور جس مہینے میں خون ریزی ممنوع تھی اس مہینے میں خون ریزی کی، اور جس مال کا لینا جائز نہ تھا اس کو لوٹ لیا گیا۔ واللہ عثمان کی ایک انگلی بلوائیوں جیسے تمام جہان سے افضل ہے۔ جس جگہ سے یہ لوگ عثمان کے دشمن ہوئے تھے عثمان اس سے پاک و صاف ہو چکا تھا۔ مکے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے عبداللہ بن عامر حضرمی عامل تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر کہا کہ سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا میں ہوں۔ یہ سنتے ہی تمام بنو امیہ جو بعد شہادت عثمان غنی ابھی مکہ میں پہنچے تھے بول اٹھے کہ ہم سب آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ انہی میں سعید بن العاص اور ولید بن عقبہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن عامر بصرہ سے معزول ہو کر مکے ہی کی طرف آئے تھے۔ یعلا بن منبہ یمن سے آئے اور 600 اونٹ اور 6 لاکھ دینار لے کر آئے تھے، اور یہ تجویزیں ہونے لگیں کہ خون عثمان کا معاوضہ لیا جائے۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب مدینہ سے روانہ ہو کر مکے میں پہنچے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلوا کر دریافت کیا کہ تم لوگ کس طرح تشریف لائے ہو؟ دونوں صاحبوں نے جواب دیا کہ مدینہ کے نیک اور شریف لوگوں پر اعراب اور بوائی مستولی ہو گئے ہیں، انہی کے خوف سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پھر تو تم کو ہمارے ساتھ ان کی طرف خروج کرنا چاہیے۔ دونوں صاحبوں نے آمادگی اور رضامندی کا اظہار کیا۔ اہل مکہ سب حضرت عائشہ ام المؤمنین کے تابع فرمان تھے۔ عبداللہ بن عامر سابق گورنر بصرہ، یعلا بن منبہ گورنر یمن، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ 4 شخص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سردار اور صاحب حل و عقد سمجھے جاتے تھے۔ اول کسی نے یہ مشورہ دیا کہ مکے سے روانہ ہو کر اور مدینہ سے کترا کر ہم کو شام کے ملک میں جانا چاہیے۔ اس پر عبداللہ بن عامر نے کہا کہ ملک شام میں امیر معاویہ موجود ہیں اور وہ ملک شام سنبھالے رکھنے کی کافی طاقت و اہلیت رکھتے ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب یہاں سے بصرہ کی جانب چلیں، وہاں میرے دوستوں اور ہمدردوں کی بھی ایک بھاری تعداد ضرور موجود ہے۔ میں وہاں اب تک عاملانہ حیثیت سے رہا ہوں، نیز اہل بصرہ کا رجحان تبع حضرت طلحہ کی جانب زیادہ ہے، لہٰذا بصرہ میں ہم کو یقیناً کامیابی حاصل ہوگی اور اس طرح ایک زبردست صوبہ اور بڑی جمعیت ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ کسی شخص نے کہا کہ ہم کو مکے ہی میں رہ کر کیوں نہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں عبداللہ بن عامر نے کہا کہ مکہ والوں کو ضرور ہم خیال بنا چکے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ جو مدینہ میں موجود ہیں حملہ آور ہوں تو ان کا حملہ سنبھال سکیں، لیکن یہاں سے اپنی طاقت اور جمعیت کو لے کر ہم بصرہ کی طرف جائیں گے تو جس طرح اہل مکہ ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں اسی طرح اہل بصرہ بھی یقیناً ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، اور پھر ہماری طاقت اس قدر ہوگی کہ ہم ہر ایک حملے کو سنبھال سکیں گے اور خون عثمان کے مطالبے میں طاقت پیدا کر سکیں گے۔ غرض اس رائے کو سب نے پسند کیا اور بصرہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کے بعد سب کی یہ رائے ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو بھی شریک کر لیا جائے، بلکہ انہی کو اپنا سردار بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بلوائے گئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ قاتلین عثمان پر خروج کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ ہم مدینہ والوں کے ساتھ ہیں، جو وہ کریں گے۔ یہ جواب سن کر پھر ان سے کسی نے اصرار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی حضرت عائشہ کے ساتھ مکہ میں تشریف لائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ حضرت عائشہ بصرہ کا قصد رکھتی ہیں تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ کا ساتھ دینے اور ان کے ہمراہ رہنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی میں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ ان کو ان کے بھائی عبداللہ بن عمر نے بصرہ کی طرف جانے سے منع کیا اور وہ رک گئیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ پہنچ گئے تھے، وہ بھی اس لشکر کے ہمراہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ سے بصرہ کی جانب روانگی۔ عبداللہ بن عامر اور یعلبہ بن منبہ بصرہ اور یمن سے کافی روپیہ اور سامان لے کر مکہ پہنچے تھے، لہٰذا انہی دونوں نے لشکر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سفر کی تیاری و فراہمی میں حصہ لیا تھا۔ ان دونوں نے روانگی سے پہلے تمام مکے میں منادی کرا دی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بصرہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو شخص اسلام کا ہمداد اور خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہو وہ آئے اور شریک لشکر ہو جائے، اسے سواری وغیرہ دی جائے گی۔
غرض اس طرح مکہ مکرمہ سے 1,500 آدمیوں کا لشکر روانہ ہوا۔ عین روانگی کے وقت مروان بن حکم اور سعید بن العاص بھی مکے میں آ پہنچے اور شریک لشکر ہوئے۔ مکے سے تھوڑی ہی دور چلے تھے، اطراف و جوانب سے جوق در جوق لوگ آ کر شریک لشکر ہوئے اور بہت جلد اس لشکر کی تعداد 3,000 ہو گئی۔ ام فضل بنت الحرث اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک لشکر تھے۔ انہوں نے قبیلہ جہینیہ کے ایک شخص ظفر نامی کو اجرت دی کہ حضرت علی کی جانب روانہ کیا اور ایک خط دیا جس میں اس لشکر اور اس کی روانگی کے تمام حالات لکھ کر حضرت علی کو آگاہ کیا گیا تھا۔ باقی امہات المؤمنین جو حضرت عائشہ کے ہمراہ آئی تھیں مقام ذات عرق تک تو ہمراہ آئیں، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رو رو کر رخصت ہوئیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ مروان بن حکم بھی اس لشکر کے ہمراہ تھا۔ مروان بن حکم ہی وہ شخص ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو مورد اعتراضات بنایا۔ مروان بن حکم ہی نے حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کی عام خواہش کے موافق اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرنے سے باز رکھا۔ مروان بن حکم ہی سے لوگوں کو نفرت تھی۔ اگر ایام محاصرہ میں حضرت عثمان غنی مروان بن حکم کو بلوائیوں کے مطالبے کے مطابق بلوائیوں کے سپرد کر دیتے تو حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہرگز اس سختی کا برتاؤ نہ کر سکتے اور نہ ان کی شہادت تک نوبت پہنچتی، بلکہ تمام جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ مروان بن حکم کو بلوائیوں کے ہاتھ میں دے دیں جو اس کو یقیناً قتل کر دیتے۔ مروان بن حکم ہی وہ شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی جھوٹ بولنے پر مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ غرض مروان بن حکم ایک نہایت چالاک اور خطرناک آدمی تھا۔ اس لشکر کے ہمراہ ہو کر بھی اس نے اپنی فطرت کے تقاضے سے مجبوراً فتنہ پیدا کرنے والی حرکت شروع کر دی۔ مکے سے نکلنے کے بعد اول نماز کا وقت آیا تو مروان نے اذان دی، پھر حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس آ کر کہا کہ آپ دونوں میں سے امامت کس کے سپرد کی جائے۔ یہ دونوں حضرات ابھی کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ ابن زبیر نے کہا کہ میرے باپ کو۔ ابن طلحہ فوراً بول اٹھے کہ نہیں، میرے باپ کو۔ اس واقعے کا حال حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے مروان کو بلوا بھیجا اور پوچھا کہ کیا تم ہمارے کام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہو؟ امامت میرا بھانجا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے گا۔ چند منزل اور چل کر ایک روز مروان بن حکم نے طلحہ اور زبیر سے پوچھا کہ اگر تم فتح مند ہو گئے تو خلیفہ کس کو بناؤ گی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں میں سے جس کو لوگ منتخب کر لیں گے وہی حاکم بن جائے گا۔ یہ سن کر سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ تو صرف عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہو، حکومت عثمان کے لڑکے کو دینی چاہیے۔ ان دونوں بزرگوں نے جواب دیا کہ تم کسی اور کا نام لیتے تو خیر، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مہاجرین کے بوڑھے بوڑھے اور بزرگ لوگوں کو چھوڑ کر نو عمر لڑکوں کو حاکم بنا دیا جائے؟ سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں شریک نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چل دیے۔ ان کے لوٹتے ہی عبداللہ بن خالد بن اسید اور مغیرہ بن شعبہ بھی واپس ہو گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ قبیلہ ثقیف کے بہت سے آدمی واپس لوٹ گئے۔ حضرت طلحہ اور زبیر باقی تمام آدمیوں کو لے کر آگے روانہ ہوئے۔ اتفاقاً خواب کے چشموں پر پہنچے تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس چشمے کا نام معلوم کیا تو بتایا گیا کہ یہ چشمہ خواب ہے۔ یہ نام سنتے ہی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو لوٹاؤ لوٹاؤ۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر خواب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارا اور اس کو وہیں بٹھا دیا۔ ایک دن اور ایک رات وہیں مقیم رہیں اور تمام لشکر آپ کے ساتھ خیمہ زن رہا، یہاں تک کہ لشکر میں ایک شور مچا کہ جلدی کرو، علی تم تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر اجلت کے ساتھ تمام لشکر بصرہ کی جانب چل کھڑا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئیں، کیونکہ ان سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ غلطی سے کسی نے اس چشمے کا نام خواب بتا دیا تھا۔ در حقیقت یہ وہ چشمہ نہیں ہے، نہ وہ اس راستے میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح چشمہ خواب کے قیام کا خاتمہ ہو گیا۔ امیر بصرہ کی مخالفت۔ یہ لشکر جب بصرہ کے قریب پہنچا تو
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول عبداللہ بن عامر کو اہل بصرہ کی طرف بھیجا اور بصرہ کے عمائدین کے نام خطوط بھی روانہ کیے اور خود جواب کے انتظار میں ٹھہر گئیں۔ بصرہ کے موجودہ گورنر عثمان بن حنیف کو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا حال معلوم ہوا تو اس نے بصرہ کے چند با اثر لوگوں کو بلا کر بطور ایلچی حضرت عائشہ کے لشکر کی جانب بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تشریف لانے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عام بلوائیوں اور قبائل کے فتنہ پرواز لوگوں نے یہ ہنگامہ برپا کیا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا ہے۔ میں مسلمانوں کی یہ جماعت لے کر اس لیے نکلی ہوں کہ ان کو اصلی واقعات سے مطلع کروں اور ان کی اصلاح کروں۔ اس خروج سے میرا مقصود اصلاح بین المسلمین کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کر یہ لوگ حضرت طلحہ اور زبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں۔ پھر ان بصرہ والوں نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے حضرت علی ابن طالب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے بیعت کی تھی، مگر اس شرط پر کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ہم سے جب بیعت لی گئی تھی تو تلوار ہمارے سر پر تھی۔ یہاں سے اٹھ کر یہ لوگ بصرہ میں عثمان بن حنیف کے پاس واپس گئے اور جو سن کر گئے تھے وہ سنایا۔ عثمان بن حنیف نے سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر ان لوگوں سے یعنی عمائدین بصرہ سے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو۔ عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں ان کو روکوں گا جب تک حضرت علی یہاں تشریف نہ لے آئیں۔ عمائدین بصرہ اپنے اپنے گھروں میں آ کر بیٹھ رہیں۔ عثمان بن حنیف نے تمام کوفہ والوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے اور مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کیا۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو عثمان بن حنیف نے کوفہ کے ایک شخص قیس نامی کو تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ اس نے کہا کہ لوگوں، اگر طلحہ اور زبیر اور ان کے ہمراہی مکے سے یہاں اپنی جان کی امان طلب کرنے آئے ہیں تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ مکے میں تو چڑیوں تک کو جان کی امان حاصل ہے، کوئی کسی کو نہیں ستا سکتا، اور اگر یہ لوگ خون عثمان کا بدلہ لینے آئے ہیں تو ہم لوگ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں ہیں، بس مناسب ہے کہ ان کو جس طرف سے یہ آئے ہیں اسی طرف لوٹا دو۔ یہ تقریر سن کر اسود بن ساری سعدی نے اٹھ کر کہا کہ یہ لوگ ہم کو قاتلین عثمان سمجھ کر نہیں آئے، بلکہ قاتلین عثمان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے مدد طلب کرنے آئے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر لوگوں نے قیس مذکور پر کنکریاں پھینکنی شروع کر دیں اور جلسہ درہم برہم ہو گیا۔ عثمان بن حنیف کو یہ معلوم ہو گیا کہ بصرہ میں بھی طلحہ اور زبیر کے ہمدرد و معاونین موجود ہیں۔ صف آرائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لیے ہوئے مقام مرور تک آ پہنچی تو عثمان بن حنیف اپنا لشکر لیے ہوئے بصرہ سے نکلا اور صف آرا ہوا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا میمنہ حضرت طلحہ کے سپرد تھا اور میسرہ کے سردار حضرت زبیر تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو اول میمنہ کی جانب صفِ لشکر سے حضرت طلحہ نکلے اور انہوں نے حمد و صلات کے بعد حضرت عثمان کی فضیلتیں بیان کیں اور ان کے خون کا بدلہ لینے کی لوگوں کو ترغیب دی۔ اس کے بعد میسرہ کی جانب سے حضرت زبیر نکلے اور انہوں نے طلحہ کی تقریر کی تصدیق کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی۔ حضرت ام المؤمنین کی تقریر سن کر عثمان بن حنیف کے لشکریوں کے اسی وقت دو گروہ ہو گئے۔ ایک تو عثمان بن حنیف کے ساتھ مقاومت اور مقابلے پر آمدہ تھے، اور دوسرے وہ جو طلحہ اور زبیر سے لڑنے کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین اور طلحہ اور زبیر نے جب یہ دیکھا کہ عثمان بن حنیف کے لشکریوں میں خود ہی پھوٹ پڑ گئی ہے تو میدان سے واپس چلے آئے اور پیچھے ہٹ کر اپنے خیموں میں مقیم ہو گئے، لیکن عثمان بن حنیف اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے برابر مقابلے پر کھڑا رہا، اور اس نے جاریہ بن قدامیہ کو حضرت ام المؤمنین کی خدمت میں بھیجا، جس نے آ کر عرض کیا کہ اے ام المؤمنین، عثمان غنی کا قتل ہونا زیادہ پسندیدہ تھا بمقابلہ اس کے کہ تم اس ملعون اونٹ پر سوار ہو کر نکلی۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ مقرر کیا تھا، تم نے پردے کی ہتک کی۔ اگر تم اپنے ارادے سے آئی ہو تو مدینہ منورہ کی طرف واپس چلی جاؤ، اور اگر بجبر و اکراہ آئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور لوگوں سے واپس چلنے کو کہو۔ یہ تقریر ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی
کہ حکیم بن جبلہ نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ادھر سے بھی مدافعت کی گئی، مگر شام ہونے کی وجہ سے لڑائی ختم ہو گئی۔ اگلے دن الصبح حکیم بن جبلہ نے صف آرائی کی اور طرفین سے لڑائی شروع ہو گئی۔ حکیم بن جبلہ مارا گیا۔ خلاصہ یہ کہ عثمان بن حنیف کو انجام کار شکست ہوئی۔ بصرہ پر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ ہو گیا۔ عثمان بن حنیف گرفتار ہو کر حضرت طلحہ اور زبیر کے سامنے آئے تو حضرت ام المؤمنین کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ وہ وہاں سے چھوٹ کر حضرت علی کی طرف روانہ ہوئے۔ اب حضرت طلحہ، زبیر اور ام المؤمنین کا بصرہ پر قبضہ ہو گیا، لیکن یہ قبضہ بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ عثمان بن حنیف کا قبضہ تھا، یعنی موافق و مخالف دونوں قسم کے لوگ بصرے میں موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ سے روانگی۔ حضرت علی کو جب یہ معلوم ہوا کہ اہل مکہ مخالفت پر آمادہ ہیں تو آپ نے ملک شام کی طرف روانگی کا قصد ملتوی فرما دیا۔ اس کے بعد ہی خبر پہنچی کہ حضرت عائشہ اور زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مع لشکر مکہ سے بصرے کی طرف روانہ ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے تمام اہل مدینہ سے امداد طلب کی، خطبہ پڑھا اور لوگوں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا۔ اہل مدینہ کو یہ بہت ہی شاق گزرتا تھا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ اور زبیر کے مقابلے میں لڑنے کو نکلیں، لیکن جب حضرت ابو الحشم بدری، زیاد بن حنظلہ، خزیمہ بن ثابت، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آمادگی ظاہر کی تو اور لوگ بھی آمادہ ہو گئے۔ آخر ماہ ربیع الثانی سن 36 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفیوں اور مصریوں کے گروہوں نے بھی آپ کی معیت اختیار کی۔ عبداللہ بن سبا یہودی منافق لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اسی لشکر میں عبداللہ بن سبا بھی مع اپنے ساتھیوں اور رازداروں کے موجود تھا۔ جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت علی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھڑے ہو گئی اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ مدینہ سے نہ جائیں، واللہ اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو مسلمانوں کا امیر یہاں پھر لوٹ کر نہ آئے گا۔ لوگ گالیاں دیتے ہوئے عبداللہ بن سلام کی طرف دوڑے۔ حضرت علی نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ اچھا آدمی تھا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور مقام زیدہ میں پہنچے تو خبر سنی کہ طلحہ اور زبیر بصرہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت علی نے مقام زیدہ میں قیام کیا اور یہاں سے ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کے نام احکام جاری کر دیے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب روانہ کیا کہ وہاں سے لوگوں کو جمع کر لائیں۔ خود زیدہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتے رہے۔ چند روز کے بعد مدینہ منورہ سے اپنا اسباب اور سواری وغیرہ منگوا کر روانگی کا عزم فرمایا۔ لوگوں کو چونکہ حضرت طلحہ اور زبیر سے لڑنا پسند نہ تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پر حملہ نہ کروں گا، اور جب تک وہ لوگ خود حملے کے لیے مجھ کو مجبور نہ کریں گے ان سے نہ لڑوں گا، اور جہاں تک ممکن ہوگا ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی زیزہ سے روانہ نہ ہوئے تھے کہ قبیلہ طوئی کے ایک جماعت آ کر لشکر شریک ہوئی۔ آپ نے ان کی تعریف کی۔ زیزہ سے روانگی کے وقت آپ نے عمرو بن جراح کو مقدمۃ الجیش کا افسر مقرر فرمایا۔ مقام فید میں پہنچے تو قبیلہ طوئی اور قبیلہ اسد کے کچھ لوگوں نے حاضر ہو کر ہم رکاب چلنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اقرار پر ثابت قدم رہو، یہی بہت ہے، اور لڑنے کے لیے مہاجرین کافی ہیں۔ اسی مقام پر آپ کو کوفے سے آتا ہوا ایک شخص ملا۔ اس نے آپ سے دریافت کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم صلح و صفائی کے ارادے سے نکلے ہو، یعنی طلحہ اور زبیر وغیرہ سے صلح کرنا چاہتے ہو، تو ابو موسیٰ تمہارا شریک نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک ہم پر کوئی حملہ آور نہ ہو ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے۔ پھر مقام فید سے روانہ ہو کر مقام ثعلبیہ میں قیام ہوا تو وہاں خبر پہنچی کہ حکیم بن جبلہ مارا گیا اور عثمان بن حنیف خود آ کر حاضر خدمت ہوئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا کہ تم کو تمہاری مصیبتوں پر اجر ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر نے اول میرے ہاتھ پر بیعت کی، پھر انہوں نے بدعہدی کر کے مجھ پر خروج کیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اطاعت کی اور میری مخالفت کرتے ہیں۔ کاش یہ لوگ جانتے کہ میں ان سے جدا نہیں ہوں،
یہ کہہ کر آپ طلحہ اور زبیر کے حق میں بد دعا کرنے لگے۔ محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حضرت علی نے کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ انہوں نے کوفہ میں پہنچ کر حضرت علی کا خط ابو موسیٰ کو دیا اور لوگوں کو حضرت علی کے حکم کے موافق لڑائی پر آمادہ کرنے لگے، مگر کسی نے آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ جب محمد بن ابو بکر نے زیادہ اصرار کے ساتھ ترغیب دی تو لوگوں نے کہا کہ لڑائی کے لیے نکلنا دنیا کا راستہ ہے اور بیٹھ رہنا آخرت کی راہ ہے۔ لوگ یہ سن کر بیٹھ رہے۔ محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر کو یہ دیکھ کر غصہ آیا اور ابو موسیٰ سے سخت برتاؤ کیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے کہا کہ عثمان غنی کی بیعت میری اور علی دونوں کی گردن میں ہے۔ اگر لڑائی ضروری ہے تو قاتلین عثمان سے جہاں کہیں وہ ہو لڑنا چاہیے۔ یہ دونوں صاحب مایوس ہو کر کوفہ سے چل دیے اور مقام ذی وقار میں حضرت علی کی خدمت میں پہنچ کر کوفے کا تمام حال گوشے گزار کر دیا۔ اشتر اور ابن عباس کوفہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر کے ناکام واپس آنے پر اشتر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم ابن عباس کو ہمراہ لے کر جاؤ اور ابو موسیٰ کو جس طرح ممکن ہو سمجھاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں کوفہ پہنچے۔ ہر چند ابو موسیٰ کو سمجھایا اور فوجی امداد طلب کی، لیکن ابو موسیٰ آخر تک ہر ایک بات کا صرف ایک ہی جواب دیتے رہے کہ جب تک فتنہ فرو نہ ہو جائے میں تو سکوت ہی اختیار کروں گا۔ اشتر اور ابن عباس دونوں مجبور ہو کر واپس چلے آئے اور عرض کیا کہ وہاں ابو موسیٰ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عمار بن یاسر اور حسن ابن علی کوفہ میں۔ حضرت علی نے اشتر و ابن عباس کے واپس ہونے پر اپنے بیٹے حسن اور عمار بن یاسر کو کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ جب یہ دونوں کوفہ میں پہنچے تو ان کے آنے کی خبر سن کر ابو موسیٰ مسجد میں آئے۔ حسن ابن علی نے معانقہ کیا اور عمار بن یاسر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے حضرت عثمان غنی کی کوئی امداد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عمار نے کہا نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ لوگوں نے اس معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور اصلاح کے سوا ہمارا دوسرا مقصود نہیں ہے، اور امیر المؤمنین اصلاح امت کے کاموں میں کسی دوسرے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑا ہونے والے سے، کھڑا ہوا پیادہ چلنے والے سے، پیادہ چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا، اور کل مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کا خون و مال حرام ہے۔ عمار بن یاسر کو ابو موسیٰ کی باتوں سے کچھ ایسی برا فروختگی ہو گئی کہ وہ ابو موسیٰ کو گالی دے بیٹھے۔ ابو موسیٰ گالی سن کر خاموش ہو گئے، مگر حاضرین میں سے کسی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بات بڑھی اور لوگ عمار پر ٹوٹ پڑے، مگر ابو موسیٰ نے عمار کو بچا لیا۔ انہی ایام میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بصرہ سے اہل کوفہ کے نام خطوط روانہ کیے، جن میں لکھا تھا کہ اس زمانے میں تم لوگ کسی کی مدد نہ کرو، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہو، یا ہماری مدد کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہیں۔ اسی جلسے میں زید بن سوحان نے ام المؤمنین کا خط مسجد میں لوگوں کو پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ شبت بن ربی گالی دے بیٹھا۔ اس سے حاضرین میں ایک جوش پیدا ہو گیا اور اعلانیہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرفداری کا اظہار کرنے لگے۔ ابو موسیٰ اس جوش و خروش کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فتنے کے فرو ہونے تک گھروں میں بیٹھ رہو، میری اطاعت کرو، عرب کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا بن جاؤ تاکہ مظلوم تمہارے سائے میں آ کر پناہ گزین ہوں، تم لوگ اپنے نیزوں کی نوکیں نیچے کر لو اور اپنی تلواروں کو نیام میں کر لو۔ ان باتوں کو سن کر زید بن سوحان نے کھڑے ہو کر لوگوں کو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد کئی اور شخص ایک بعد دیگرے تائید کرنے کو کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد عمار بن یاسر بولے کہ لوگوں، حضرت علی نے تم کو حق دیکھنے کے لیے بلوایا ہے، چلو اور ان کے ساتھ ہو کر لڑو۔ پھر حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کہ لوگوں، ہماری دعوت قبول کرو، ہماری اطاعت کرو، اور جس مصیبت میں تم اور ہم سب مبتلا ہیں ان میں ہماری مدد کرو۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری مدد کرو، اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق لو۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور سب سے پہلے بدعہدی کی۔
حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے لوگوں کے دلوں پر ایک فوری اثر ہوا اور سب نے اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ عمار بن یاسر اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اشتر کو بھی روانہ کر دیا تھا۔ اشتر کوفہ میں اس وقت پہنچا جبکہ حضرت حسن ابن علی تقریر کر رہے تھے۔ اشتر کے آ جانے سے اور بھی تقویت ہوئی اور ابو موسیٰ اشعری کی بات پھر کسی نے نہ سنی، حالانکہ وہ آخر تک اپنی اسی رائے کا اظہار کرتے رہے کہ گوشہ نشینی اور غیر جانبداری اختیار کرو۔ مالک اشتر نے پہنچ کر قبائل کو آمادہ کرنے میں خوب کام کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ تم کل تک دارالامارت کو خالی کر دو۔ غرض یہ کہ حسن ابن علی، عمار بن یاسر، اشتر کوفے سے 9000 کی جمعیت اور اشتر کوفے سے 9000 کی جمعیت لے کر روانہ ہوئی۔ جس وقت اہل کوفہ کا یہ لشکر مقام ذی وقار کے متصل پہنچا تو حضرت علی نے ان کا استقبال کیا اور ان لوگوں کی ستائش کی۔ پھر فرمایا کہ اے اہل کوفہ، ہم نے تم کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو کر اہل بصرہ کا مقابلہ کرو۔ اگر وہ لوگ اپنی رائے سے رجوع کر لیں تو سبحان اللہ، اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں، اور اگر انہوں نے اپنی رائے سے اصرار کیا تو ہم نرمی سے پیش آئیں گے تاکہ ہماری طرف سے ظلم کی ابتدا نہ ہو۔ ہم کسی کام کو بھی جس میں ذرا سا بھی فساد ہوگا بغیر اصلاح نہ چھوڑیں گے۔ یہ باتیں سننے کے بعد اہل کوفہ بھی حضرت علی کے ساتھ مقام ذی وقار میں قیام پذیر ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت علی نے قعقاع بن عمرو کو بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ اسی مقام ذی وقار میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔